معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکش ڈرامہ سیریز داستان کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں اس ڈرامے کی مین کریکٹر اکیکیز کو دکھایا جاتا ہے، جو جنگل میں اپنے بیڑیے پر سر رکھے سو رہی ہوتی ہے اور اس کی آواز گونجتی ہے، میں پہاڑوں کی بیٹی اکیکیز ہوں، آپ لوگوں سے سینکڑوں سال قبل پیدا ہوئی اور آپ لوگوں سے سینکڑوں سال قبل ایک خواب دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اکیکیز خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کمان اٹھائے نہر کے درمیان جا پہنچتی ہے، جہاں اس کے بابا کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تیر پر موتی باندھ کر اکیکیز کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، کمان کی تار کھینچو اور تیر پھینکو اکیکیز، تیر گرنے کا مقام ہی تمہارا مقدر بنے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اکیکیز کمان کھینچ کر تیر چھوڑ دیتی ہے، جو جا کر ایک عقاب کے نقشے پر پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اکیکیز آگے بڑھ کر تیر کو دیکھتی ہے اور پھر گوک مملکت کے مرکزی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اکیکیز کے بابا کی آواز گونجتی ہے، اپنے قدموں کو بیڑیا، جہاں بیٹھو اسے تخت، اور افق کو اپنی حد سمجھو اکیکیز، ڈرو مت اور چلتی رہو، سب پر غالب آنے والی تم ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اکیکیز تخت کی جانب دیکھتی ہے تو تخت کے سامنے اس کا بیڑیا بیٹھا ہوتا ہے اور قریب ہی میں ایک ننھا سا بچہ جھولے میں پڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اکیکیز نیند سے بیدار ہو کر ہڑبڑاہٹ میں اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، آسمان پر چہچہاتے پرندوں کی آواز سے جاگ گئی، میرا خواب ٹوٹ گیا، بس ایک نیلے پروں والا تیر تھا اور یہ کہ اس تیر کو والد کے ہاتھوں نے چھوا تھا، میرے بابا میرے بڑے اور میرا سہارا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اکیکیز اٹھ کر بیڑیے کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکیکیز ایک سرسبز و شاداب میدان میں اپنا گھوڑا دوڑا رہی ہوتی ہے اور اس کی آواز گونجتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے وقت میں بھی ایسا ہوتا تھا یا نہیں، ہمارے لیے والد کا گھر تقدیر کا نشان ہوتا ہے اور وہی ہمارے لیے عزت ہوتا ہے، اپنے آبا و اجداد سے ہوشیاری سیکھو، اگر ہوشیاری نہ ہوئی تو اس وحشی زمانے میں جی نہیں پاؤ گے، اور اگر عزت مند نہیں ہوئے تو ویسے بھی نہیں جینے دیتے یہاں۔ میں نے ہوشیاری اور عزت والد سے سیکھی ہے، والدہ کی گود نہ دیکھ پانے کی وجہ سے گود اور گھر میرے لیے والد ہی تھے۔ اس کے ساتھ ہی اکیکیز اپنے بیڑیے کے پاس پہنچتی ہے جو ایک چٹان پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی آواز گونجتی ہے، پھر مجھ سے گھر چھین لیا گیا، میں سردی میں ٹھٹھرتی رہی اور گرمیوں میں جلتی رہی، بچپن ہی میں مجھے بے سہارا پہاڑوں میں پھینک دینے والے گوک خان کے خلاف میرے غصے کی آگ بڑک اٹھی، میں نے یہ یتیمی گوک خان کی وجہ سے کاٹی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے سامنے موجود گوک محل کی جانب دیکھتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں 15 سال قبل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ایک مقام پر چائنیز سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی تیر کا نشانہ بنا ہوتا ہے تو کوئی تلوار کا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوک مملکت کا بادشاہ الپاکو خان وہاں شدید غصے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سپاہی اور ساتھی مرے ہوئے چائنیزیوں کو مزید کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تلاشی کے دوران بالامیر کو چائنیز سپاہی سے ایک نقشہ ملتا ہے، تو ناظرین، بالامیر الپاکو خان کا بھائی ہوتا ہے۔ جب بالامیر نقشہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، پھر الپاکو خان کے پاس آ کر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے لیے جال بچھانے والے چینیوں میں سے ایک کے پاس سے یہ نقشہ ملا ہے۔ تو الپاکو خان پوچھتا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ جواباً بالامیر کہتا ہے، ہماری گزرگاہ کے بارے میں اس نقشے میں بتایا گیا ہے، ہماری تعداد اور ترتیب بھی سب کچھ بتایا گیا ہے۔ یہ سن کر پاس کھڑا سلطوق کہتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے تھے۔ یہ سن کر بالامیر الپاکو خان سے کہتا ہے، خان اعظم، ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے۔ یہ سن کر الپاکو خان چلاتے ہوئے پوچھتا ہے، کون ہے وہ؟ تو بالامیر نقشہ الپاکو خان کو دے کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ جب الپاکو خان نقشہ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں گوک مملکت کا دارالحکومت گوک اورداد دکھایا جاتا ہے اور الپاکو خان گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بھائی اور سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے۔ الپاکو خان کو دیکھ کر محل کے لوگ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد الپاکو خان غصے میں آگے بڑھتے ہوئے تلسم خاتون تلسم خاتون پکارتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی اولوائجہ خاتون اس کے پاس آتی ہیں، تو الپاکو خان شدید غصے میں ان سے پوچھتا ہے، تلسم خاتون کہاں ہیں؟ گوک خان کو بیچنے والی پہاڑی عورت کہاں ہے؟ ادھر رات کے وقت تلسم خاتون اپنے بیٹے باتوکا کے ساتھ جنگل میں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد انہیں دریا کے کنارے اپنے بابا کے سپاہی نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ باتوکا سے کہتی ہیں، تمہارے نانا کے سپاہی یہاں موجود ہیں۔ انہیں اس طرح دیکھ کر وہ سپاہی ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سپاہی پوچھتا ہے، تلسم خاتون، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ جواباً تلسم خاتون کہتی ہیں، باتوکا کو فوراً میرے بابا کے قبیلے لے جاؤ۔ یہ سن کر دو سپاہی باتوکا کو لے کر کشتی کی جانب بڑھتے ہیں، مگر اسی لمحے دو تیر آ کر ان سپاہیوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دوسرے ساتھی بھی اپنی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، تیر مارنے والے الپاکو خان اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں جو گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں۔ الپاکو خان کو دیکھ کر باتوکا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد الپاکو خان شدید غصے میں آگے بڑھتا ہے اور ان سپاہیوں سے کہتا ہے، گوک کے حکمران خاندان سے دور رہو۔ جواباً ان میں سے ایک سپاہی
کہتا ہے الپاکو خان تمہارا بیٹا پہاڑی مملکت کا بھی اتنا ہی بیٹا ہے جتنا گوگ مملکت کا، ہم اسے توئیگار خان کے پاس لے جائیں گے۔ یہ سن کر الپاکو خان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الپاکو خان کے سپاہی ان کے ساتھیوں پر تیر برسا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر الپاکو خان آگے بڑھ کر تلسم خاتون اور باتوگا کے پاس آتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں بہت ڈر جاتے ہیں۔ کچھ دیر انہیں گھورنے کے بعد الپاکو خان بلامیر سے کہتا ہے بلامیر میرے بیٹے کو دور لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی بلامیر آگے بڑھتا ہے تو باتوگا الپاکو خان سے کہتا ہے بابا والدہ کو چھوڑ دیں۔ جواباً الپاکو خان کہتا ہے جاؤ یہاں سے باتوگا۔ اس پر باتوگا کہتا ہے امی کو کچھ مت کیجیے بابا۔ یہ سن کر الپاکو خان شدید غصے میں بلامیر کو پکارتا ہے۔ یہ سن کر بلامیر ایک بار پھر آگے بڑھتا ہے تو باتوگا الپاکو خان سے کہتا ہے پہلے ایک بار ان کی بات تو سن لیں۔ پھر باتوگا اپنی ماں سے کہتا ہے والدہ بابا کو اپنی بے گناہی کے بارے میں بتائیں، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ سن کر تلسم خاتون اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ دونوں زاروں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بلامیر باتوگا کو ماں سے دور لے جاتا ہے۔ پھر تلسم خاتون کھڑے ہو کر الپاکو خان سے کہتی ہیں الپاکو میرے خان مجھے میرے بیٹے سے دور مت کریں۔ جواباً الپاکو خان غصے سے کہتا ہے وطن سے غداری کی سزا سے واقف ہو تمہارے وطن اور میرے وطن میں ایک ہی سزا ہے۔ یہ سن کر تلسم خاتون کہتی ہیں میں نے کوئی غداری نہیں کی، میں بے گناہ ہوں۔ یہ سن کر الپاکو خان انہیں پکڑ کر چلاتے ہوئے کہتا ہے بے گناہ ہو تو پھر باغی کیوں تھی، بتاؤ کیوں باغی تھی؟ تو تلسم خاتون کہتی ہیں خان بابا نے کہا تھا کہ تم نے گوگ خان سے غداری کی ہے اور وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ تو الپاکو خان پوچھتا ہے کیا بس اتنا ہی؟ یہ کہتے ساتھ ہی الپاکو خان وہ نقشہ تلسم خاتون کے منہ پر دے مارتا ہے۔ تلسم خاتون نقشہ کھول کر دیکھتی ہیں تو الپاکو خان کہتا ہے ہزار بات پڑھ چکا ہوں، پہاڑی مملکت کے سربراہ تمہارے والد کا کہنا ہے کہ میری بیٹی گوگ مملکت کے خان کی بیوی نے مجھے بتایا ہے مہینے کی تیسری صبح گوگ خان الپاکو خان گوگ مملکت کے 1500 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوگا۔ چین کی حدود پر پہنچ کر وہ نقشے پر موجود وادی سے گزریں گے۔ ان کے ساتھ بلامیر بیگ، سلطوک بیگ اور فارگی بیگ بھی لشکر میں شامل ہوں گے۔ عظیم چینی لشکر کے سربراہ مجھے تم سے صرف ایک چیز مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ میں نہیں مرا اور زندہ بچ گیا مگر گوگ کے 248 سپاہی مارے گئے۔ 248 اب میں تمہیں کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ سن کر تلسم خاتون التجا کرتے ہوئے کہتی ہیں الپاکو خان مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے گھر کا چراغ ہوں۔ یہ سن کر الپاکو خان غصے میں اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے ایسا ہی ہے تلسم، ایسا ہی ہے۔ عظیم پہاڑ، جنگلات، چراگاہیں اور رنگین افق میرے گواہ رہیں۔ میں بہادر جنگجو ہوں مگر اپنا دل دشمن کی بیٹی کو دے بیٹھا۔ یہ کہتے ہوئے الپاکو خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں مگر اگلے ہی لمحے الپاکو خان اپنی تلوار تلسم خاتون کے سینے سے پار کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر باتوگا چلاتے ہوئے والدہ والدہ پکارتا ہے۔ پھر الپاکو خان آہستگی کے ساتھ تلسم خاتون کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ باتوگا بھی بھاگتا بھاگتا اپنی والدہ کے پاس آتا ہے اور الپاکو خان آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے چلا کر روتا ہے۔ باتوگا روتے ہوئے تلسم خاتون سے کہتا ہے اٹھیں والدہ اٹھیں، اپنی آنکھیں کھولیں والدہ، مگر تلسم خاتون مر چکی ہوتی ہیں۔ کافی دیر رونے کے بعد باتوگا شدید غصے میں اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر انہیں پیٹنے لگ جاتا ہے۔ جواباً الپاکو خان باتوگا سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ دونوں زاروں کی طرح روتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔